نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب اخذ اللہ نے عہد لیا، میثاق النبیین نبیوں سے لیا، میثاق پکا وعدہ۔ عالم ارواح میں ابھی کائنات نہیں بنی، اللہ تعالی نے روحوں کو جمع فرمایا، نبیوں کی روحوں کو، اور ان سے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، مصدق لما معکم، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بضرور تم ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور بضرور تم ان کے دین کی مدد کرنا۔ یہ تمام نبیوں سے اللہ تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عہد لیا۔ مفسرین اس پر یہ کلام کرتے ہیں، اللہ تعالی کا علم ازلی ابدی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے جانتا ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوگی تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں گے۔ پھر یہ کیوں کہا گیا کہ آپ ایمان لائیے گا اور آپ ان کے دین کی مدد کیجیے گا؟ مفسرین نے فرمایا اس سے مراد تاکید کرنا ہے، لوگوں پہ یہ ظاہر کرنا ہے کہ تمام نبیوں کے سردار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے اور میں مبعوث ہو جاتا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام توریت پر عمل نہ کرتے بلکہ قرآن پر عمل کرتے، میرے امتی بن جاتے۔ تمام نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب نبیوں سے یہ عہد لیا گیا تو امتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس نبی پر ایمان رکھیں۔ یہ گویا کہ یہودیوں عیسائیوں کو تنبیہ ہے۔ قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بات پر پکا وعدہ کر لیا۔ قالوا اقررنا، انبیاء نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، پس تم گواہ رہو۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر بلند و بالا ہے کہ حضور کی آمد سے ہزاروں سال قبل انبیاء کی روحوں سے عہد لیا جا رہا ہے، حضور کی آمد کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو حضور کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اس پیارے نبی کا امتی بننے کا ہمیں شرف ملا، لیکن افسوس ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، مگر ہمارا ظاہر باطن، ہمارا فیشن، ہمارا لباس، ہمارے رسم و رواج، ہمارے شادی بیاہ کی تقریبات کچھ یہودانہ ہیں، کچھ یہودیوں کی تقلید میں ہیں تو کچھ عیسائیوں سے ملتی ہیں، کچھ ہندوانہ رسم و رواج ہیں۔ کاش نور قرآن سے ویسے منور ہو جائیں، اور آج یہ نیت کر لیں کہ ہمیں حضور کی سیرت، حضور کے کردار، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ فمن تولا بعد ذلک، بس جو کوئی اس کے بعد منہ پھیر لے اور حضور پر ایمان نہ لائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔
آج پوری دنیا میں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. خود مسلمانوں میں ایسے نادان پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی جہنم میں جائے گا, یہودی جہنم میں جائے گا, ہم ہی جنت میں جائیں گے, دین اسلامی حق ہے. اس طرح کی باتیں نہیں کرو. اس طرح کہتے ہیں. کبھی وہ چرچ میں بھی جاتے ہیں, مسجد میں بھی آتے ہیں, مندر میں بھی جاتے ہیں, گھنٹی بھی بجاتے ہیں, بت کو سجدہ بھی کرتے ہیں, سلیب بھی سجاتے ہیں, بائبل بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں. تو یہ مسلمان کہاں سے ہوا؟ اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی باقی نہ رہا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے تا قیامت ایسے لوگوں کا رد کر دیا. فرمایا افغیر دین اللہ یبغون, کیا وہ اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اگر تم اسلام نہیں لائے, تم اسلام سے منحرف ہو گئے تو تم اپنا نقصان کرو گے. اللہ ہی کے لیے گردن جھکائے ہوئے ہیں. من فی السماوات والارض, ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے, طوعا خوشی سے, وکرہن اور مجبوری سے. انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے, فرما بردار ہے. لیکن انسان اور جن میں جو مومن ہیں وہ دل و جان سے فرما بردار ہیں. لیکن جو کافر ہیں وہ آج اللہ کے فرما بردار نہیں بنتے, اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں, اللہ پر ایمان نہیں لاتے. لیکن جب ملک الموت انہیں سامنے نظر آئیں گے تو اس وقت وہ ضرور اسلام کی طرف مائل ہونے کی کوشش کریں گے, قیامت میں وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے, مگر ملک الموت نظر آ جائیں پھر ایمان قبول نہیں ہوتا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اور اللہ ہی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. قل, آپ فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے, وما انزل علینا, اور اس کلام پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا, وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, اور اس پر ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر, اسماعیل علیہ السلام پر, اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا. والاسباط, اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی ہیں ان پر نازل کیا گیا. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, والنبیون من ربہم, اور جو دیگر نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے. ان تمام کتابوں پر, ان تمام وحی پر, ان تمام صحیفوں پر, ان تمام کلام الہی پر ہم ایمان لائے. لا نفرق بین احد منہم, ان نبیوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے, سب پر ایمان رکھتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اللہ ہی کے لیے گردن جھکانے والے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, پھر اسی نظریے کا رد کیا گیا. جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, پس ہرگز وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا. کیف یہدی اللہ قوما, اس قوم کو اللہ تعالی ہدایت نہیں عطا فرمائے گا. کفروا, جس نے کفر کیا, بعد ایمانہم, ایمان لانے کے بعد, کہ حضور کی آمد سے پہلے وہ حضور پر ایمان رکھتے تھے, جب حضور کی آمد ہوئی تو حضور کا انکار کر دیا. وشہدوا ان الرسول حق, اور انہوں نے گواہی دی بے شک یہ رسول حق ہیں. حضور کی آمد سے پہلے انہوں نے یہ گواہی دی. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اور ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں, اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا.
اولئک جزاؤہم، ان لوگوں کی سزا، ان علیہم لعنت اللہ، بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ان ظالموں کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تمام لوگوں کی لعنت ہے، مسلمان تو دنیا میں بھی لعنت کرتے ہیں، لیکن کل بروز قیامت ہر کافر دوسرے کافر پر لعنت کرے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں اور عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور وہ مہلت نہ دیے جائیں گے۔ کافر یا وہ مسلمان جو کافر ہو جائے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو، اس کے لیے عذاب کا بیان ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی، وہ اصلحوا، اور اپنے آپ کی اصلاح کر لی، سدھر گئے، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہاں توبہ کا ذکر ہوا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کس کی قبول نہیں ہوگی۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر مزید کفر میں آگے بڑھ گئے۔ یہاں مراد ہے کہ مرتے وقت وہ کفر کی حالت میں مرے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، کل بروز قیامت ان کے پاس زمین بھر سونا ہو اور وہ سونا دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیں، پھر بھی اللہ کے عذاب سے کل بروز قیامت نہیں بچ سکیں گے۔ تو ذرا غور کریں، کل بروز قیامت تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یہ اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ ہرگز ہرگز نہیں بچ سکیں گے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر کوئی اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر سونا بھی دے تو کل بروز قیامت ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کفر پر خاتمے کا ذکر ہے۔ جب بھی ہر نماز کے بعد فارغ ہوں، ہر دعا میں یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ ایمان کی سلامتی کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کا وظیفہ بھی کریں۔ هو اللہ الرحیم، ذرا مل کے پڑھ لیجئے، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، یہ 7 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی۔ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں یا باری او، تو انشاءاللہ قبر میں جسم سلامت رہے گا۔ تو یاد کرنے کے لیے، حصول برکت کے لیے پڑھ لیجئے 3 مرتبہ یا باری او، یا باری او، یا باری او۔ اللہ تعالی قبر کے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور تیسرا پارہ ہم نے مکمل کیا۔ ان 3 پاروں میں جو جو باتیں ہم نے سنی ہیں، ان تمام اچھی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔